اچھا، غزوہ احد میں جو عارضی شکست ہوئی اس کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ حکم رسول میں تھوڑی سی بے صبری ہوئی ان 50 بندوں میں جو گھاٹی پر اللہ کے رسول نے ان کو بٹھایا تھا، نیزہ بازوں کو، تیر اندازوں کو، کہ تم لوگوں نے یہاں بیٹھنا ہے، ہم جانے جنگ جانے، تم لوگوں نے اس جگہ کا خیال رکھنا ہے۔ تو جب مسلمانوں کی فتح ہو گئی تو ان میں اختلاف ہو گیا کہ بھئی اللہ کے رسول کا فرمان تو اس وقت تک کے لیے تھا کہ جب تک جنگ جاری رہی، اب جنگ ہوگی ختم، کفار ہو گئے مغلوب، بھاگ گئے اور مسلمان فتح یاب ہو گئے، تو ہمیں نیچے اترنا چاہیے۔ روایت کے مطابق صرف 7 رہ گئے، باقی تمام نیچے اتر گئے، اور وہ 7 بعد میں جب حضرت خالد بن ولید جو اس وقت کافر تھے پیچھے سے پلٹ کا کے پہاڑ پر چڑھ گئے، اور انہوں نے مقابلہ تو کر لیا، اپنی جانیں قربان کر دی، شہید ہو گئے۔ تو پھر ادھر سے جب حملہ کر دیا گیا کفار کی طرف سے تو مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہو گئی۔ ایک وجہ یہ تھی، یعنی ایک قسم کی بے صبری ہو گئی ان سے، انہوں نے جان کی یہ بے صبری نہیں کی، بس اس کو آپ یوں سمجھے اجتہادی غلطی ہو گئی صحابہ کرام سے۔ ایک یہ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم شہید کر دیے گئے۔ جب یہ افواہ پھیلی، یہ خبر پھیلی صحابہ کرام میں، اور واقعتاً اللہ کے رسول زخمی بھی ہو گئے اور بے ہوش بھی ہو گئے اور گر گئے، تو اس میں افواہ یہ پھیلی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ جب یہ افواہ پھیلی تو بہت سے صحابہ کرام نے تو ہوش و حواس کھو دیے اور ہمت ہار لی کہ اللہ کے رسول جب گئے تو ابھی ہم نے کیا جنگ کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی دوسری وجہ یہ تھی۔ اور بعد میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آ گئے، پھر صحابہ کرام سے کہا کہ آواز دے دو کہ میں زندہ ہوں، پھر صحابہ کرام دوبارہ لپک پڑے اور کفار کو شکست دے دی۔ لیکن عارضی شکست ہوئی، ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ اور تیسرے نمبر پر اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے سال غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو کامیابی فتح مبین اللہ نے عطا فرمائی، 70 کفار کو مارا گیا اور 70 کفار کو پکڑا گیا۔ ان قیدیوں کو جب مدینہ لے جایا گیا تو وہاں میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ ہونے کے بعد کہ ان کو کیا کیا جائے، ان سے جزیہ لیا جائے، فدیہ لیا جائے، پھر ان کو چھوڑ دیا جائے، کیا کیا جائے۔ تو اکثر کی رائے یہی تھی کہ ان سے فدیہ لیا جائے، فدیہ لینے میں ہماری مالی حالت کمزور ہے، حالت اچھی ہو جائے گی۔ تو جبریل امین تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے اور کہا کہ اللہ رب العالمین آپ کے صحابہ کو، آپ کے مومنین کو میرے پیغمبر اختیار دے رہے ہیں کہ آپ ان کو اختیار دے دیں کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ کافر ہے، ان کو تہہ تیغ کر دیا جائے، مار دیا جائے، جیسے حضرت فاروق اعظم کی رائے تھی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم لوگ چاہتے ہو کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، بالکل یہ اختیار بھی تمہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگلے سال تمہارے 70 شہداء ہوں گے، تم میں سے 70 صحابہ کرام شہید کر دیے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے تو کہا یہ تو اچھی بات ہے، شہید ہو جائیں گے نا ہم، شہادت تو ایک سعادت ہے، این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، یہ تو اچھی بات ہے، شہید ہو جائیں گے نا اللہ کی راہ میں، ڈائریکٹ جنت، تو کوئی بات نہیں، ہم ان سے ابھی فدیہ لے کے چھوڑ دیں۔ تو تیسری وجہ یہ بھی تھی